لٹل بوائے، وہ لڑکیاں جنہوں نے انجانے میں ہیروشیما پر گرائے جانے والے تباہ کن ایٹم بم کی تیاری میں مدد کی۔ یہ سن 1943 کی بات ہے، جب دوسری جنگ عظیم کے وسط میں امریکہ کے ایک چھوٹے شہر ٹینیسی سے تعلق رکھنے والی روتھ ہڈلسٹن نے اپنے ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی تھی۔ ہائی اسکول کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد انہوں نے جرابیں تیار کرنے کے ایک مقامی کارخانے میں نوکری کر لی، لیکن وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ زیادہ تر کام کرنے والی قریبی شہر اوک رج میں بننے والے ایک بڑے کارخانے میں کام کرنے کے لیے درخواستیں دے رہی ہیں۔ ان کے کئی دوستوں نے انہیں بھی نئی فیکٹری میں نوکری کی درخواست دینے کی ترغیب دی۔ روتھ نے فیصلہ کیا کہ وہ اچھی تنخواہ پر ایک بڑی فیکٹری میں کام کرنے کا موقع نہیں گنوائیں گی۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ امریکہ کے شعبہ توانائی کے اس بڑے پروجیکٹ میں اگر انہیں نوکری کرنے کا موقع مل گیا تو ان کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ کئی دہائیوں بعد اب روتھ 93 سال کی ہیں اور انہوں نے اٹامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام وائسز فرام دی مین ہیٹن پروجیکٹ کے نام سے ایک خصوصی سیریز کے حصے کے طور پر ایک انٹرویو کے دوران اس سفر کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں کو نوکریاں مل گئیں۔ روتھ اور ان کے والد اس بات سے ناواقف تھے کہ وہ اوک رج نیشنل لیبارٹری کے لیے کام کر رہے تھے، جو مشہور مین ہیٹن پروجیکٹ میں ایٹم بم بنانے کے خفیہ امریکی منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا۔ اس پر حال ہی میں ریلیز ہونے والی مشہور فلم اوپن ہائمر ہے۔ اوپن ہائمر وہ ماہر طبیات ہیں جو پہلا جوہری ہتھیار بنانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ روتھ نے اپنے ٹین ایج کے دوران اوک برج کے پلانٹوں میں سے ایک Y12 میں کیوبیکل آپریٹر کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ سن 2018 کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم اسے اسی نام سے جانتے تھے، لیکن اب وہ ہمیں کیلوٹرن کی لڑکیاں کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ سن 2018 میں اوک رج نیشنل لیب نے اپنی 75ویں سالگرہ منائی۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ کیلوٹرن کی لڑکیاں کیا کرتی تھیں۔ روتھ ان تقریباً 10,000 نوجوانوں کے گروپ کا حصہ تھیں جو نادانستہ طور پر ایک ایسے کام میں مصروف تھے جو لٹل بوائے یعنی کہ ایٹم بم کو بنانے میں کلیدی حیثیت کا حامل تھا، اور یہ لٹل بوائے نامی ایٹم بم 2 سال بعد جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا جانے والا تھا۔ یہ خواتین کیلوٹرونز کے کنٹرول پینل چلاتی تھیں۔ کیلوٹرن ایک ایسی مشین تھی جو یورینیم کے آئسوٹوپس کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی تاکہ اس کی افزودگی کی جا سکے اور اسے جوہری ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا سکے، اور وہ ایسا ہی تھا۔ اگرچہ وہ اس بات سے بے خبر تھے، لیکن Y12 دراصل ایک ایسا پلانٹ تھا جسے صنعتی پیمانے پر برقی مقناطیسی آئسوٹوپس کو الگ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس میں ہلکے ترین یورینیم 235 کو سب سے بھاری اور عام یورینیم 238 سے الگ کیا جاتا تھا تاکہ اس کی افزودگی کی جا سکے۔ وہاں 1500 سے زائد کیلوٹرونز تھے۔ اس ماس اسپیکٹرومیٹر کو امریکی جوہری کیمیا دان ارنسٹ لارنس نے یورینیم کی افزودگی کے لیے مین ہیٹن پروجیکٹ کے حصے کے طور پر بنایا تھا، اور ایک انتہائی باریک اور حساس کام انجام دیتا تھا۔ لیکن اس مشین کو چلانا اتنا پیچیدہ نہیں تھا۔ آپ کو بس میٹروں کی نگرانی کرنا ہوتی تھی اور یہ خیال رکھنا ہوتا تھا کہ کب نوبز گھنڈی کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جنگ کی وجہ سے ہنرمند مزدوروں کی کمی کو دیکھتے ہوئے پروجیکٹ کے پروموٹرز نے علاقے سے نوجوان خواتین کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جانچ کی ایک سیریز کے ذریعے انہوں نے دریافت کیا کہ ان لڑکیوں نے بہت سے سائنسدانوں کے مقابلے میں ان مشینوں کی نگرانی کے دوران زیادہ بہتر کام کیا ہے، کیونکہ ماہرین کا رجحان مشینوں سے ہٹ جانے یا ان کے ساتھ تجربہ کرنے کی کوشش میں ہوتا تھا۔ روتھ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار ان عجیب و غریب بڑی سی مشینوں کو دیکھا تھا، روتھ نے Y12 میں کام پر اپنے پہلے دن کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ جب انہوں نے ہمیں کام شروع کرنے کی اجازت دی تو ہم ایک ایسے کمرے میں لے گئے جو بھرا ہوا تھا، جسے ہم کیوبیکل کہتے تھے، جہاں دھات کے بڑے آلات نصب تھے جس میں ہر قسم کے گیجز تھے۔ انہوں نے ہمیں ان کو چلانے کا طریقہ سکھایا تھا۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ اگر کیلیبر دائیں طرف بہت دور چلا جائے تو ہمیں اسے دوبارہ مرکز میں کرنے کے لیے ڈائل کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوگا، اور اگر یہ بائیں طرف بہت دور چلا جائے تو بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ بعض اوقات آپ اسے مستحکم نہیں کر پاتے تھے، اور اس صورتحال میں آپ کو سپروائزر کو بلانا پڑتا تھا۔ لڑکیوں کا اہم کام ٹینک میں درجہ حرارت کو مستحکم رکھنا تھا۔ اگر یہ بہت زیادہ گرم ہو جائے تو انہیں ٹھنڈا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا۔ روتھ نے اپنے کام کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ہم سارا دن کیوبیکلز کے سامنے سٹول پر بیٹھ کر گزارتے اور بمشکل ہی باتھ روم جانے کے لیے اٹھتے تھے۔ آپ کو جانے سے ڈر لگتا تھا
کیونکہ اس دورانیے میں مشین آؤٹ آف آرڈر ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہم سے کہا گیا تھا۔ روتھ کو اس وقت کی جو چیز سب سے زیادہ یاد ہے وہ رازداری تھی جو تمام کاموں کے سلسلے میں برتی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کئی ہفتوں تک تربیت دی گئی، اور پہلی بات جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یا ہم وہاں کیا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں وہ بہت سنجیدہ تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم کچھ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے، اور جرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا۔ روتھ نے تسلیم کیا کہ اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ وہ کیا کرتی ہیں تو انہیں کچھ نہیں بتا سکتی تھیں، کیونکہ یہ سچ یہ ہے کہ میں واقعی نہیں جانتی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ روتھ کی طرح زیادہ تر خواتین جنہوں نے خود کو یورینیم کی افزودگی کے لیے وقف کیا ہوا تھا، وہ یہ بالکل نہیں جانتی تھیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ روتھ نے ایک بوڑھی عورت کے طور پر اعتراف کیا، میں نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس بات پر بات کیوں نہیں کی؟ لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ اس وقت کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہو۔ مینہٹن پروجیکٹ نیشنل ہسٹوریکل پارک کے مطابق کچھ لڑکیاں اس بارے میں زیادہ متجسس تھیں۔ ایجنسی نے نوٹ کیا کہ ان میں سے کئی خواتین نے اپنی ساتھی کارکنوں کو اپنے عہدوں سے غیر متوقع طور پر غائب ہونے کے واقعات کو یاد کیا، اکثر اس وجہ سے کہ وہ اپنے کام کے بارے میں بہت زیادہ متجسس تھیں۔ روتھ کو صرف اتنا یاد ہے کہ انہوں نے ہمیں صرف ایک ہی بات بتائی تھی کہ ہم جنگ جیتنے میں مدد کر رہے تھے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم کس چیز سے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ 6 اگست سن 1945 کی بات ہے، جب امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرایا تھا، اور اس کے بعد ہی انہیں بتایا گیا کہ وہ 2 سال سے کیا کام کر رہے تھے۔ روتھ یاد کرتی ہیں کہ اس دن انہوں نے کیسا محسوس کیا تھا۔ جب اس کا اعلان ہوا تو میں کام پر تھی۔ پہلے تو آپ یہ سوچ کر خوش ہوئے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ پہلی چیز جو میں نے سوچی وہ یہ تھی، اب میرا بوائے فرینڈ واپس آ سکے گا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا جسے بہت سے دوسرے نوجوان امریکیوں کی طرح اتحادیوں کی طرف سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے کہا لیکن پھر وہ ان تمام لوگوں کے بارے میں بات کرنے لگے جو وہاں مارے گئے تھے، اور پھر میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس میں نے بھی حصہ ڈالا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں جنگ تو جنگ ہوتی ہے، اور آپ اسے روکنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس جنگ کے بارے میں نتیجہ اخذ کیا جو اس حقیقت کے باوجود جاری رہا کہ نازیوں نے پہلے ہی مئی میں ہتھیار ڈال دیے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے اب بھی یہ خیال پسند نہیں ہے، لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے، کسی کو یہ کرنا ہوتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دن 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان لوگ ہلاک ہوئے جب Y-12 میں تیار ہونے والے 64 کلو گرام یورینیم 235 والا لٹل بوائے ایٹم بم پھٹ پڑا۔ دھماکے سے تقریباً 4.5 کلومیٹر کے دائرے میں 4000 سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت والی لہر پیدا ہوئی۔ دھماکے میں زندہ بچ جانے والوں میں سے 50% بعد میں تابکاری سے مر گئے۔ انتہائی تابکار مواد کے قریب کام کرنے کے باوجود ان لڑکیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ ان کی تابکاری کی سطح ہر روز ناپی جاتی تھی۔ لٹل بوائے ایٹم بم کے گرائے جانے کے 3 دن بعد امریکی حکومت نے دوسرا ایٹم بم فیٹ مین گرایا جو کہ یورینیم کے بجائے پلوٹینم سے بنا ہوا تھا۔ جاپان نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے اور 2 ستمبر 1945 کو دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے کانٹینٹ کی دنیا، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔